تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ ایک بنگالی اور ایک پختون ہے جن سے 1978 کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے. انسان جس قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس علاقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس نسل سے، جس قوم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے تو پھر وہ کہیں کبھی نہیں. میرے سامنے آپ انڈیا کا جھنڈا رکھ دیں، میں لاکھ جو ہے نا نفرت کروں انڈیا سے، نیشن ہے، میں اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اٹھاؤں گا، سائڈ پہ کر دوں گا. محب الوطن ہونے کے لیے کیوں بار بار ترانہ چلانا پڑتا ہے؟ مجھے اس پہ تشویش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. چند دن پہلے میں ڈاکٹر بریرہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے اور ہماری جو گفتگو تھی وہ مختلف موضوعات سے چلتے چلتے میں نے بات کی کہ میں بڑا لور ہوں، دیوانہ ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں پختون قوم کو، اور پختون قوم کی کئی خوبیاں میں نے بتائیں. اور اس ساری ویڈیو میں وہ جو اتنا سا پارٹ تھا جو پختون کے حوالے سے میں بات چیت کر رہا تھا، وہ پارٹ وائرل ہو گیا. اور آپ کہہ لیجئے کہ کئی دوست میرے ایسے تھے جو پہلے سے رابطے میں ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے ہے، پختون ہے، یا دنیا بھر میں کہیں موجود ہیں. انہوں نے ویڈیو کلپ مجھے بھیجنا شروع کیا اور کہا کہ قاسم بھائی یہ آپ نے کمال کر دیا ہے، اور ایک ہم تو جانتے ہیں ہماری تاریخ کیا ہے اور ہم کتنے غیور ہیں اور کتنے بہادر ہیں اور کتنا ہمارا کنٹریبیوشن ہے اور کتنے ہم لائل لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں، لیکن آپ نے یہ ویڈیو کلپ کے ذریعے ہمارا دل جیت لیا. چند دن بعد مجھے ایک کال آتی ہے اور میرا رابطہ ہوتا ہے سرفراز خان صاحب سے. خان صاحب جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، ایک بڑی پرانی فیملی ہے، جدی پشتی بزنس ٹرانسپورٹیشن کا اور مختلف طرح کا بزنس یہ فیملی کرتی رہی ہے. تو ان سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے، یہ ہمارا پہلا رابطہ ہے، اور رابطہ ہوتا ہے تو ہماری دوستی ہو جاتی ہے. پھر مجھے پتہ لگتا ہے کہ سرفراز خان ایک مومند ایجنسی سے آپ واقف ہیں، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کتنا سوشل کام کر رہے ہیں. خاص بات یہ ہے خان صاحب کی کہ خان صاحب نے ایک جرگہ بنایا ہوا ہے، اور یہ جرگہ پختون جرگہ، واہ، یہ جو جرگہ ہے یہ جرگہ بہت سے فلاح کے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کسی بھی شعبے میں، کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی خیر کی تحریک چلا رہا ہے، وہ فلسطین کا ایشو ہو، وہ باقی ہمارے رائٹس کی بات ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو، اور سب سے بڑھ کے انسان جس قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس علاقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس نسل سے، جس قوم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہی لائل نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی کمیٹڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے تو پھر وہ کہیں کبھی نہیں. تو یہ ایک بڑی کمال کی بات مجھے ان سے مل کے پتہ لگی کہ لاہور شہر میں جو ایک بڑا شہر ہے، اس میں 2 ملین سے زیادہ پختون رہتے ہیں. اور ویسے تو میرا خیال ہے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر پختون نہ ہو، اور باقی شہروں میں بھی آپ کو پختون نظر آتے ہیں جو کہ انتہائی غیرت مند قوم ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا بھر میں پختون مانگنے والا نہیں ملے گا. یہ محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ایفرٹ کریں گے، اپنی جگہ بنائیں گے. اور وہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی آپ نے ابھی دیکھ لیا ہوگا. پورے پاکستان میں اگر کوئی غیور قوم ہے نا، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پختون ہے. آپ کو ہر جگہ ملاوٹ ملے گی پاکستان میں، پختونوں میں ملاوٹ نہیں ملے گی آپ کو. یہ خالص لوگ ہیں. آپ کو باقی ساری قومیں ملیں گی وہ ہاتھ پہ لا کے مانگ رہی ہوتی ہیں. یار یہ ریڑھی لگا کے نا یہ بھٹا بیچنے لگ پڑتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ شکن نہیں ہوگی. دے آر دی موسٹ لائل پیپل. ایسے وفادار، ایسے مخلص، ایسے حفاظت کرنے والے، ایسے ایماندار لوگ میں نے نہیں دیکھے. دے آر واو. ٹیم نے ڈاکٹر بریرہ والا ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھایا کہ میں نے اس میں بھی کتنی تعریف کی ہے. آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی مقصد سرفراز بھائی کے کاموں کو جاننا ہے اور ان کا جو ایک سوشل کنٹریبیوشن ہے اس کو جاننا ہے. سب سے بڑھ کے پختونوں کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ سب چیزوں کو جاننا ہے. سرفراز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آ گئے. سر تھینکس ٹو یو، آپ کے سامنے بیٹھنا میرے لیے اعزاز کی بات. بڑی مہربانی. مجھے بتائیے گا یہ خیال کیسے آیا جرگہ بنانے کا؟ یہ اصل میں جی ہمارے ایک بانی ہیں جاوید صاحب جی، ٹھیک ہے، وہ سر بیمار تھے. اچھا، گھر میں. اچھا، وہ بیماری کے دوران ان کو فیل ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو اس نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اور وہ واٹس ایپ گروپ جو ہے نا اس کے بعد اس نے جب ایکٹیویٹ کیا تو اس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ آگے، بلکہ اگر میں کہوں تو لاکھوں کے حساب سے آگے تو غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ مومند سے شروع ہوا اور 8 تحصیلوں پہ وہاں پہ تھا یہ جرگہ. پشاور آیا، اس کے بعد لاہور آیا، پنڈی،
ملتان اور اب جو ہے بلکہ سعودیہ میں بھی اور دبئی میں بھی جو ہے نا ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو بس ہم جا کے ان کو مطلب اپنے ساتھ لیں گے. اور اس طرح ہی کراچی اور کوئٹہ ہے وہ بھی عنقریب انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. تو یہ اس کے ذہن میں ایک چیز آئی تو اس نے کر دی جو قوم کے اوپر احسان کیا. اچھا, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا, کیا سوچ تھی جس کو یہ لے کر چلے؟ سر اس میں ایسی چیز ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے بہت مسئلے مسائل ہیں, اور مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ ایک بنگالی اور ایک پختون ہے جن سے 1978 کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں کچھ باتیں غلط ہوئی ہیں, لیکن اس کا رسپانسبل ایک عام پٹھان نہیں ہے, ایک عام پختون نہیں ہے, اس کا رسپانسبل نادرا تھا. کیونکہ اگر کسی نے ان کے آئی ڈی کارڈ بنائے ہیں یا پھر کسی کے پاسپورٹ بنائے ہیں تو بھائی جو اس ٹائم کا ڈائریکٹر تھا یا اس ٹائم کا جو ڈی جی تھا, آپ ان سے پوچھے کیوں بنائے پیسے لے کے, ٹھیک ہے. اس کا جو عام ایک پختون ہے وہ کیوں وہ کرے خمیازہ بھگتے جو بھگت رہے ہیں ہم لوگ. اور دوسرا سر یہ تھا کہ بہت سی چیزیں, بہت سے کام ایسے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ غریب ہے, تو بہت سے ان کے کام ایسے تھے. بعض ٹائم تھانوں میں چلے جانا کسی بھی بات پہ, جو ہمارا آپ کو پتہ ہے کلچر ہے یہاں پہ, ان کو تنگ کرنا, کچھ اور مسئلے مسائل ہو جائے, ان کے ہاسپٹلس کے کام تھے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہونے والی تھی نہیں ہو پاتی تھی جس طرح مطلب عام لوگوں کی ہوتی ہے. تو ہم نے فیل کیا کہ اس کو لے کے چلتے ہیں آگے. اور سر جس طرح بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو بندہ اپنی قوم کا نہیں ہے تو وہ پاکستان کے لیے کیا کرے گا, کچھ اور کرے گا. تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو بھی چلے, پاکستان تو ہمارا خوبصورت ملک ہے, اس کے لیے تو جانوں کی قربانیاں دی بھی ہیں اور دیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, ابھی تک کیا کیا آپ نے کیا جی اس سارے آپ کے مشن نے مہم میں؟ آپ کو کئی جگہ فالو کرتا ہوں, بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کام آپ کر رہے ہیں. کیا کیا کام ہے جو ابھی تک آپ نے ڈیلیور کیے ہیں؟ دیکھیں سر اس میں جو سب سے مین چیزیں جو تھی نا ہمارا فوکس آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے اوپر تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ سر اتنا بڑا کام ہے کہ لوگوں نے حج اور عمرے پہ جانا ہوتا ہے اور مطلب پاسپورٹ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے. اور سب سے عجیب بات سر یہ ہے کہ ایک آدمی کا پاسپورٹ 2-3 دفعہ بن گیا ہے, اب دوبارہ وہ جاتا ہے وہاں پہ تو اس کا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ میں پرابلم یہ کر دیتے ہیں, اور پھر جب 20-25,000 روپیز دے دی جائیں تو وہ پرابلمس بھی ختم ہو جاتی ہیں. وہ افغانی جو ہے وہ پاکستانی پشتون میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے آفٹر پیسے. اچھا, حالانکہ یہ سارے جو مومن میں رہ رہے ہیں وہ تو سب پاکستانی ہیں, یعنی وہ تو پیور کہہ لیجیے سر, افغان بیلٹ تو نہیں سر 100% پاکستانی ہے, 100% پاکستانی ہے. ہم لوگ کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس سے پہلے سر ہم وہاں پہ موجود تھے. پھر محمد علی جناح صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹس ہیں وہاں پہ ہمارے قبائل کے ساتھ. پھر اس کے بعد سر 1948 میں کشمیر کا جو ہوا, پھر پختونوں نے کشمیر میں جو کردار ادا کیا سر آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو سر ہم لوگ جو ہیں ہم تو سب بڑے پرو پاکستانی ہیں, لیکن بعض ٹائم یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ہمارے ایک آدھا دوست ہے, وہ بھی اچھا آدمی ہے, نام میں نہیں لوں گا, تو ایک ٹائم میں 2-3 دفعہ کہہ دیتا ہے جی وہ چلائیں, ترانہ چلائیں. تو ہمیں پاکستانی ہونے کے لیے یا ہمیں محب الوطن ہونے کے لیے کیوں بار بار ترانہ چلانا پڑتا ہے؟ مجھے اس پہ تشویش ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ یونٹی رہتی ہے, بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا کسی کاز کے لیے, کسی کام کے لیے. اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور اس کے لیے آواز جو ہے اٹھانا مشکل کام نہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا؟ سر بڑا اچھا سا سوال ہے. اس کی وجہ سر آپ کو بتاؤں کیا ہے, پختونوں میں ہر ایک لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں لیڈر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی وہ کہتا ہے جی میں ہوں نا, ٹھیک ہے نا, وہ والی بات ہے. تو ان کو سر اکٹھا کرنا, ان کو ساتھ لے کے چلنا سر آسان کام نہیں ہے. لیکن سر جب سر پڑتی ہے تو پھر کرنا بھی پڑتا ہے, اور پھر یہ لوگ چلتے بھی ہیں. اور سر ہم نے کر کے بھی دکھایا, ہم نے ہزاروں کے حساب سے لوگ نکالے, کوئی 1 2 3 4 5 ہزار نہیں, بہت ہزاروں کے حساب سے مال پہ لوگ نکلے. اس کے بعد سر ایک ماریا, آپ نے سر شاید دیکھا ہوگا, ماریا بچی کا ایک کیس ہوا جس میں 7 سالہ بچی کو سوئمنگ پول میں ریپ کر کے مار دیا گیا. اس میں سر ہزاروں کے حساب سے لوگ نکلے جی, اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بہت سے ایسے کام ہیں جو سامنے آتے ہیں, جو کرنے والے ہوتے ہیں سر, تو ضرور ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. لیکن یہ 24 آور سر جاب ہے. ہماری ڈیوٹی جو ہے نا
مشران کی خاص طور پہ اور کشران جتنے بھی ہیں مملو جرگہ میں یہ علاقے کے SHO سے زیادہ ہے. اچھا 24 آورس مطلب ڈیوٹی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ لاہور کو دیکھ رہے ہیں جی؟ کیا ہر ضلع میں جی ایسا ہیڈ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پورا سسٹم ہے ہر ضلع میں, پورا سسٹم ہے اپنا, اور وہ جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے کام اور چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ کہیں پہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, کہیں پہ تھوڑا سا سلو ہے, لیکن چونکہ یہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں اس کو سٹارٹ ہوئے, آپ کو پتہ ہے ایسی چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, اور ایک ٹائم انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ یہ پورے پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ. اچھا اس میں جو ہیڈ کر رہا ہے, جیسے آپ لاہور کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو اس کے کیا الیکشن ہوتے ہیں؟ اس میں کیسے نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ہیڈ ہے؟ اچھا سر یہ بڑا خوبصورت سوال کیا, اور آپ نے, اور ابھی جو ہے نا میں قائم مقام ہوں اس ٹائم پہ, کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تھا 2 سال سے جب سے بنا ہے میں ہی صدر ہوں. اور اس کے بعد یہ ہم لوگوں نے اختیار جو ہے نا بنی صاحب کو دیا, ان کو ہم نے کہا کہ یار آپ بڑے ہیں, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر لیں, آپ نے الیکشن میں جانا ہے الیکشن میں چلے جائیں, آپ نے الیکشن کے علاوہ جس کا کرنا ہے وہ کریں, جو وہ پھر کرتے ہیں تو سب کو ماننا پڑتا ہے, اس میں کوئی نہ نہیں کرتا. اچھا دیکھیں پاکستان میں نا خان صاحب بڑی تقسیم ہو گئی ہے, پولرائزڈ ہو گئے ہیں. ہم پہلے ہی تقسیم تھے, لیکن تقسیم در تقسیم ہو کے, اور سیاسی تقسیم نے نا بڑا کام خراب کیا. یعنی سیاسی تقسیم ایک ایسی تقسیم ہے جس میں نفرت کی جاتی ہے, اس جماعت میں اس جماعت میں. آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے پختونوں میں ہر طرح کے فالوورز ہوں گے پولیٹیکلی, کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جماعت کے تو بہت زیادہ فالوور ہیں, لیکن باقی جماعتوں کے بھی چاہنے والے, محبت کرنے والے موجود ہوں گے. وہ ایک مختلف جو سیاسی تقسیم ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بعض ٹائم ہم کوئی پوسٹ لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ ہمارا سر یہ جو جرگہ ہے مومن جرگہ یہ ٹوٹلی جو ہے نا مطلب اس کا سیاست کے نان پولیٹیکل ہے, اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہماری سر ملاقات جو ہے وہ مسلم نون والوں سے بھی ہوتی ہے, PTI والوں سے بھی ہوتی ہے, جماعت اسلامی والوں سے بھی ہوتی ہے, پیپل پارٹی میں بڑے اچھے دوست ہیں اپنے, تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں, پارٹیاں ہیں. سراج الحق صاحب سے کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اب تو خیر وہ لیڈ نہیں کرتے جماعت اسلامی کو, لیکن ہم نے سر اس کو ذرا سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کا سر فوکس جو ہوتا ہے, اگر آپ نے چیزیں سر دیکھی ہیں بالکل, تو فلسطین میں اگر کوئی بات ہوئی تو ہم لوگ سر باہر نکل آئے, سر ختم نبوت پہ کوئی بات ہوئی تو ہم لوگ سر باہر آ جاتے ہیں, ختم قرآن پہ بات ہوتی ہے تو بنعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات آتی تو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر سر ہمارا فوکس ہوتا ہے. دوسرا سر ہم نے ہر آدمی کو آزاد کیا ہوا ہے کہ اگر جس کی جو بھی پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی ایسوسیشن رکھے, بھاگ دوڑ کرے, لیکن اس پلیٹ فارم میں اپنی پارٹی کی کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں لے کے آنی, پارٹی کو سائڈ پہ رکھنا ہے, اور یہاں پہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے اور اپنے پیارے ملک پاکستان کو دیکھنا ہے. بہت اعلیٰ. اچھا خان صاحب ایک سوال میرا یہ بھی فوراً خیال آتا ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہو, اور بالخصوص پختون کمیونٹی کو دیکھیں, بہت سا کام ویلفیئر کا, کسی کو معاشی مدد چاہیے, کسی کو کاروبار کھڑا کرنا ہے, کسی کو چھوٹا سا روزگار چلانا ہے, کیونکہ خودداری بڑی ہے, پختونوں میں بڑی خودداری ہے, تو اس کے لیے بھی یہ جرگہ کوئی کام کر رہا ہے؟ اس کے لیے سر ابھی ہم لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا, لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, لیکن ابھی انشاءاللہ ستمبر میں ہم لوگ جو ہے نا سر وہ اس کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ڈیلیور کر دیں گے. ہم لوگوں نے سر ان کے لیے آٹو رکشے کا بندوبست کیا تھا, وہ لوگوں کے لیے جو بالکل ہی غریب ہیں, وہ والا پسا ہوا طبقہ ہے جو مطلب نہ انسٹالمنٹ پہ لے کے دے سکتا ہے, نہ کچھ اور کر سکتا ہے, جس طرح کہ سر آج کل حالات ہیں, کوئی بجلی کا بل دے دے تو بہت بڑی بات ہے, باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. تو ان کے لیے جو کیا تھا انشاءاللہ ستمبر میں ہم لوگ اس کی ڈیلیوری شروع کر دیں گے انشاءاللہ. دیٹس ویری گڈ. اچھا آپ کی مصروفیت کیا رہتی ہے؟ سوشل ورک تو بذات خود بڑا تھکا دینے والا کام ہے, اس پہ تو بڑی انرجی لگ جاتی ہے. میں خود کیونکہ میری زندگی یہ فلنتھراپی اور سوشل ورک میں گزر گئی ہے, تو ایک تھینک لیس بھی کام ہے, کیونکہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑے لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کا, اکنالج کرنے کا. اور ہماری تو دیکھیں دوستی بھی ایک اکنالجمنٹ سے شروع ہوئی, آپ فالو کر رہے تھے اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی اور ہمارا پھر تعلق ہو گیا. تو اس سوسائٹی میں یہ جو تھینک لیس مزاج ہے, ناشکرا پن ہے, اکنالج نہیں کرنا, ماننا نہیں کسی کی محنت کو, تو اس کو کیسے آپ کیٹر کرتے ہیں؟ بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کوئی جزا تو یہاں نہیں ملنی, آخرت میں ملنی ہمیں. سر جزا نہیں ملنی, لیکن سزا ضرور دیتے ہیں یہ لوگ. اور سزا کیسی دیتے ہیں آپ
کو میں بتا دوں، بعض ٹائم بندہ سر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی نیند اس طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی. پھر ایک جگہ ہے سر وہاں پہ آپ کا مزاج نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو 6 7 گھنٹے سر وہ دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، وہ ساری چیزوں میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ سر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شکریہ کہنے سے اگر کسی کا کچھ جاتا ہے تو یار چلا جائے، آپ کہہ دیں بھائی، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح کہ اگر معافی مانگنے سے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کا کچھ کم ہوتا ہے تو مجھ سے آ کے لے لیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح شکریہ کہنے سے اگر کسی کا کچھ کم ہوتا ہے بھائی تو مطلب ہم سے آ کے لے لیں، فائدہ ہی ہے، اس کا فائدہ ہی ہے. دوسرے کا سر یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں یار کوئی میں کچھ کر رہا ہوں تو کوئی اپریشیٹ کرنے والا تو ہے، حالانکہ یار اپریسیشن ہے نہیں سر، نہ ہونی ہے. کیونکہ جس سائٹ پہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے سر بہت اچھی بات کی. اب دیکھیے پولیٹیکل جماعتوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہے لوگوں کو، عجیب سا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پٹواری، عجیب سا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یوتھیا. سر یہ پڑھے لکھے لوگوں کے یہ حالات ہیں. وہ افغانی جا کے پاکستان کا جھنڈا اتارتا ہے سر، ٹھیک ہے نا، جرمنی میں جا کے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سر پاکستانی اٹھتے ہیں سر، افغانی فلیگ کو جلاتے ہیں. آپ خدا پہ یقین کریں سر، میرے سامنے آپ انڈیا کا جھنڈا رکھ دیں، میں لاکھ جو ہے نا نفرت کروں انڈیا سے، میں اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اٹھاؤں گا، سائڈ پہ کر دوں گا. سر یہ کون سے مہذب قوموں کے طریقے ہیں؟ جو افغانیوں نے کیا وہ بھی غلط ہے، جو پاکستانی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری جو پیغام میں چاہوں گا آپ انڈورس کریں گے، محبت بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. یعنی محبت کا جو پیغام ہے، جو کہہ لیجئے ہمارے صوفی شاعروں کا پیغام ہے، اور صوفی شاعر مزے کی بات ہے سب کی ہوتے ہیں، وہ پختون صوفی شاعر ہوں، سندھی صوفی شاعر ہوں، پنجابی صوفی شاعر ہوں یا بلوچی میں ہوں، ان سب کا پیغام محبت کا پیغام ہے، انسانوں کو جوڑنے کا پیغام ہے. ایون کہ بابا فرید وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کینچی نہیں پکڑی، یعنی میں کاٹتا نہیں ہوں، میں سوئی دھاگا پکڑتا ہوں، اس سے جڑ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ جو پیغام ہے سارے محبت کے پیغام جس سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنا ضروری ہے خان صاحب یہ محبت کے پیغام کو عام کرنا، درگزر کو عام کرنا، معافی کو قوم بننا؟ یہ سارے ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم سب کا ملک ہے، یہ پختونوں کا بھی ملک ہے، پنجابیوں کا بھی ملک ہے، بلوچیوں کا بھی ملک ہے، اور سندھیوں کا بھی ملک ہے، اور سب اکٹھے ہیں تو یہ ملک ہے. یہ محبت کا پیغام کتنا ضروری ہے؟ سر بابا بلے شاہ نے فرمایا، برا لبن نکلیا برا نہ لبیا کوئی، اپنے اندر چاتی ماری میرے تو برا نہ کوئی. سر جب تک ہم اس تقسیم میں رہیں گے نا کہ میں اچھا اور وہ برا، تو سر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمیں سر اس کے لیے دوسرے کو اچھا کہنا ہے، دوسرا مجھ سے اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. اخلاق سر بہت ضروری ہے، اخلاق کے بغیر کچھ نہیں ہے. سر آپ نماز پڑھیں، آپ اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں. سر میں بہت سی چیزیں ابھی کرتا ہوں، میں آن ایئر کیا بتاؤں. بعض ٹائم سر اس طرح ہوتا ہے کہ اب خدا پہ یقین کریں سر کہ میں کہیں پہ ہوتا ہوں تو وہ جو کموڈ ہوتا ہے سر، میں جب اٹھتا ہوں تو اس کو سر پانی ڈال کے خود سر صاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس پہ اگر بیٹھے گا تو یار اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کے کپڑے نہ صاف ہوں، ٹھیک ہے سر. میں اس کے بعد سر ٹوائلٹ میں ہوتا ہوں تو چھوٹی مکڑیاں جو ہوتی ہیں سر، تو میں وہ جب میں دیتا ہوں پانی میں ہے تھوڑا سا، تو میں اس کو انگلی آگے کر کے سر وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. صحیح جی. میں ایک گاڑی میں سر جب جا رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس سے جب کوئی رکشے والا یا موٹر سائیکل والا مجھے دیکھتا ہے تو میں نے ہاتھ اگر اس طرح رکھا ہوتا ہے تو میں ہاتھ وہاں سے ہٹاتا ہوں اور سر شیشہ نیچے اس کو کر کے سلام کہتا ہوں کہ یار اس کا وہ والا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے مجھے نہیں دیا، اس کو میں سر ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد وہ مجھے مسکرا کے دیکھتا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. سر یہ ایک محبت ہے، یہ ایک پیغام ہے، اور سر یہ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنی نفرت ہو گئی ہے سر، پرسوں کا ایک واقعہ ہے گجرانوالہ میں، ایک بھائی نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. 30,000 کا بل آیا تھا، اس نے کہا بل دیں، اس نے کہا میں کہاں سے دوں، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. سر مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، یہ قتل کس کے ذمے ہے سر؟ اسٹیٹ کے ذمے ہے نا جی. ٹھیک ہے، تو بھائی پہ کیا ڈالیں گے، تو اسٹیٹ کے ذمے ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس تھوڑے سے پیسے بھی نہیں ہیں اپنے بل دینے کو. سر ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوزیشن تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں
اللہ سے شکایت کروں گی کہ عمر کو جو ہے نا مطلب پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو جب تک آپ نے لکھوا نہیں لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہی نے ڈلوا لی, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ گواہ رہیں کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات اللہ کے سامنے کرنی ہے, تو آپ وہاں سے ہلے نہیں. تو ہم تو سر ان لوگوں کو فالو کرنے والے ہیں, اور ہماری اپنی پوزیشن جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پہ سر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر کوئی بندہ مر رہا ہے نا سر, مر رہا ہے, نہ کہ اس کو ہاسپٹل بھیجائیں, وہ پہلے گھڑی اتارتے ہیں سر, پھر لیڈیز کے سر جولی اتارتے ہیں, ایون کے کانوں میں وہ سر کھینچتے ہیں سر. اللہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم جس کو فالو کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ان کی تعلیمات اور ترجیحات یہ تو نہیں تھی, جہانوں کے لیے رحمت تھا, رحمت للعالمین تھے سر. اور ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم انسانیت سے بھی نیچے آ گئے ہیں سر. مطلب وہ بالکل ایسی جگہ کہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ بعض ٹائم ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں, اب دل کہتا ہے اب دنیا ختم ہی ہو جائے. تو ٹھیک ہے سر. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سننے والے جتنے میرے دوست ہیں آپ سب کا شکریہ, بالخصوص پختون بھائیوں کا شکریہ. میں آپ کو ویسے پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میری زندگی میں جتنے پختون ہیں میرے دوست بن گئے. میں نے محبت کرنے والے اور غیرت والے اور کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے اور ویلیوز والے اگر ایک قوم دیکھیے, لوگ دیکھیں, پختون دیکھیں, تو میری بہت ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں. سر تھینک یو. ایک چیز سر ایڈ کروں گا. جی جی سر, میرا سارا مومن لو جرگے کی, پختون مومن لو جرگے کی طرف سے اور سارے پختونوں کی طرف سے سر آپ کو بڑا پیار سر انہوں نے مجھے کہا, اور وہ لوگ سر آپ کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد سر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں سر, جس طرح آپ پیار کرتے ہیں. یہ تو ایک سر ایک فطری بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں ہمارے لیے, پختونوں کے لیے پیار ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے نہ ہو سر. بڑی آنر تھی. بہت بہت شکریہ جی, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع پہ نئے گیسٹ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. اللہ حافظ.